अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरीम नवाज और आज तारीख 26 अगस्त 2025 है। इमरान खान ने अडयाला जेल से वो रद्द-ए-अमल दे दिया है जिस रद्द-ए-अमल का इंतज़ार शायद पिछले एक हफ्ते से मुसलसल बहुत सारी सूरतों में किया जा रहा था। इमरान खान से माफ़ी का मुतालबा, उसके बाद तरदीदें चली, उसके बाद इमरान खान से बहुत सारे जो है वो मुतालबात सामने आए और बिलाखिर ये भी सामने आया कि इमरान खान सिर्फ ये कह दें कि उनको अफसोस है और अपने सोशल मीडिया को कंट्रोल कर दे तो भी उनके लिए रास्ता निकल सकता है। लेकिन इमरान खान ने सब बातों का एक जवाब दिया है। अडयाला जेल में आज बिलाखिर उनकी मुलाकात उनकी बहनों से, तमाम बहनों से बशमूल अलीमा खानम कराई गई है। और ये आज जो समात का अहवाल था अडयाला जेल में जो हुई वो तो आपके सामने रखूंगी, लेकिन मुलाकात के बाद जो हिदायत जारी हुई और जो रद्द-ए-अमल इमरान खान ने दिया उसके बाद अगले 6 माह का माहौल कैसे तब्दील हो सकता है, पूरे का पूरा सिनेरियो आपके सामने रखती हूँ। सबसे पहले तो ये कि इमरान खान से मुलाकात आपको मालूम है कि उनकी बहनों की और उनके जो वकला हैं उनकी पिछले 4 माह से नहीं कराई जा रही थी और उसकी वजह ये थी कि अलीमा खानम साहिबा एज इट इज़ जो इमरान खान कहते थे वो बाहर आकर बताती थी। एक प्रेशर बिल्टअप करना था, टॉर्चर उसका बहुत बड़े आपको पता है रीज़न होती है, हर सूरत वो टॉर्चर करना होता है। और उसके अलावा ये भी होता है कि अदालती रिट जो है ना वो भी इस निज़ाम ने साबित करनी थी कि भाई हमारे कहने पर अदालतें चलेंगी, हम चाहेंगे तो अदालतें ऑपरेट करेंगी, हम नहीं चाहेंगे तो अदालतें ऑपरेट नहीं करेंगी। लेकिन इमरान खान के वकील सलमान सफ्तर ने पिछली समात जब तोशाखाना 2 मुकदमे की अडयाला जेल में हुई तो उस समात के दौरान जो अगस्त के आगाज़ में थी, सलमान सफ्तर ने कहा कि जो जज थे वहाँ पर उनके सामने एक दरख्वास्त भी पेश की और कहा कि इमरान खान का ओपन ट्रायल करें। ना इमरान खान के वकला को आने दिया जाता है, ना उनकी बहनों को आने दिया जाता है, तो इस तरह से फिर आप स्टेट काउंसिल मुकर्रर कर दें, आप ये बंद कमरा ट्रायल करेंगे तो हम दलाइल नहीं देंगे। उसके बाद जज साहब ने उनकी जो दरख्वास्त थी उसको मंजूर किया और कहा कि मैं इस पर हुक्म जारी करूँगा, अहकामात जारी करूँगा। और उन्होंने वो अहकामात गुज़िश्ता रात जारी किए। तहरीरी हुक्मनामा गुज़िश्ता रात जज शाहरुख अर्जुमन जो कि इमरान खान के तोशाखाना 2 मुकदमे की समात अडयाला जेल में जाकर करते हैं उनका सामने आया और उस हुक्मनामे के अंदर उन्होंने दर्ज किया कि इमरान खान के वकला, उनकी बहनों को आने की इजाज़त दी जाए, रोका ना जाए, इमरान खान के अहले खाना को अडयाला जेल में जो है वो आने की इजाज़त दी जाए। और फिर क्या हुआ कि जज साहब के हुक्म को जो है वो पूरा किया गया और पूरा करके आज जो अडयाला जेल है उसके दरवाजे बिलाखिर अलीमा खानम साहिबा के लिए भी खुले। उसके अलावा जो सलमान अकरम राजा और बैरिस्टर अली ज़फ़र हैं, इमरान खान के वकीलों में नईम पंजोथा है, इन सब को भी जाने की इजाज़त मिली और बहुत अहम जो पैगामात हैं इमरान खान के वो सामने आए। आपको पता है कि एक मुसलसल जो है वो ये बात ज़ेरे गर्दिश और ज़ेरे बहस थी पिछले 2 हफ्ते से कि जो इमरान खान हैं वो जो है वो उनको ये कहा जा रहा था, तकाज़ा किया जा रहा था कि वो माफ़ी मांगें। और इस्टेब्लिशमेंट का ये दरीना मुतालबा जो है वो सुहेल वड़ाई साहब ने अपने कॉलम्स के ज़रिए लिखा, उसके बाद जो उस पर भूचाल मचा वो एक सेपरेट कहानी है। लेकिन आज जब इमरान खान से मुलाकात हुई और इमरान खान ज़ाहिरी बात है कि हालात हाज़िरा से इसलिए जो है वो बाखूबी वाकिफ़ थे कि उनको कुछ दिनों से अखबार दिया जा रहा था। और आपको पता है कि जब सुहेल वड़ाई साहब कॉलम लिख रहे थे तो उस वक्त उनको इमरान खान को अखबार नहीं दिया जा रहा था। अब उनके पास अखबार था, उनको कुछ हालात का इल्म भी था। फिर उनके दोनों भांजे शाहरेज़ और शेरशाह खान जो कि अलीमा खानम के बेटे हैं, उन दोनों की गिरफ़्तारी का भी उनको इल्म था। तो सबसे पहले इमरान खान ने उनकी गिरफ़्तारी से मुतालिक तशवीश का इजहार किया और अदालती निज़ाम के ऊपर कुछ कलमात जो है वो अदा किया और कहा कि अगर हमारी अदालतें इंसाफ़ करती, अगर जजेस बाज़मीर होते, अगर अपने ज़मीर हल्फ और दीन के मुताबिक फ़ैसले करते तो मुल्क में जो जुल्म रवा है वो ना होता। और आपको याद है ना कि गुज़िश्ता रोज़ बल्कि एक दिन 2 रोज़ कबल जस्टिस अतर मिनल्ला जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उन्होंने भी इसी किस्म की लाइन कही। तो हर वो शख्स जो इस निज़ाम का इफ़ेक्टिव या इस निज़ाम के अंदर मौजूद है, इमरान खान भी तो सिस्टम का हिस्सा हैं और जजेस भी सिस्टम का हिस्सा हैं, तो वो इस बात का बाखूबी इदराक रखते हैं कि जो मौजूदा हालात हैं अगर इसमें जजेस ही जुर्रत दिखा जाते तो ये हालात ना बनते। बहरहाल मुल्क के अंदर जो कुछ हो रहा है ये सिस्टमेटिक तरीके से पिछले 3 साल की मेहनत से किया गया और एक दिन में तो हुआ नहीं, तो उसके ऊपर हम जितनी बात करेंगे वो लंबी होती चली जाएगी। इमरान खान के पैगामात पर आती हूँ। इमरान खान ने कुछ चीज़ें बिल्कुल क्लियर कर ली। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी को ज़िमनी इलेक्शन के अंदर नहीं जाना चाहिए, ज़िमनी इलेक्शन में जाना जो ये निज़ाम सज़ाओं पर सज़ाएँ दिए चला जा रहा है 10 साल की, उनको तस्लीम करना होगा।
ہوگا اور اس کے علاوہ اس نظام کو بھی لیجیٹیمیٹ یعنی جائز قرار دینا ہوگا۔ تو عمران خان نے اپنی رائے دی، لیکن پھر جب ان کو پارٹی کی رائے سے آگاہ کیا گیا تو عمران خان نے اپنی پارٹی کے جو عہدیدار تھے یعنی بیرسٹر علی ظفر اور سلمان اکرم راجہ وغیرہ، ان کو یہ ہدایت دی کہ آپ آج سیاسی کمیٹی کا اجلاس کریں، اور سیاسی کمیٹی جو پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی ہے اس کا اجلاس بھی 9 بجے بلا لیا گیا ہے، اور اس سیاسی کمیٹی کے اندر جو طے ہوگا وہ عمران خان کو کل بتایا جائے گا، کیونکہ توشہ خانہ 2 مقدمے کی سماعت اب کل ہوگی، اور اس میں عمران خان نے کہا ہے کہ مجھے آ کر بتایا جائے، جو آپ لوگوں کی رائے ہوگی اور میں حتمی فیصلہ کروں گا۔ جبکہ پاکستان تحریک انصاف کی میجورٹی کی رائے یہ ہے سیاسی کمیٹی کے اندر آلریڈی کہ پاکستان تحریک انصاف کو ضمنی الیکشن کے اندر جانا چاہیے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے یہ دیکھا کہ عمران خان تو اپنی رائے دیتے ہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف کی میجورٹی کی رائے کچھ اور ہوتی ہے۔ تو ویری ان لائک ادر پارٹیز، عمران خان کی پارٹی کے اندر ان کی رائے جو ہوتی ہے وہ ایک بادشاہ کی رائے نہیں ہوتی، بلکہ ان کی رائے کو پھر ان کی پارٹی جو ہے وہ الٹا بھی دیتی ہے، گو کہ اس بات کے اوپر بہت سارے لوگ تنقید بھی کرتے ہیں، لیکن یہ ابھی تک ایک پاکستان تحریک انصاف کی ہسٹری رہی ہے جو میں آپ کو بیان کر رہی ہوں۔ اس کے علاوہ عمران خان نے سلمان اکرم راجہ، جو گزشتہ روز ایک رنجش کے باعث انہوں نے کافی سخت جو ہے وہ پیغام لکھا، اپنی رنجیدگی کا اظہار کیا ٹویٹر کے اوپر، کیونکہ سلمان اکرم راجہ جو ہے ان کو مسلسل تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور ان کو ہر طریقے سے اٹیک کیا جاتا ہے، اور ان سے بہت سارے لوگوں کو بہت سارے مسائل ہیں، لیکن سلمان اکرم راجہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ صرف ایک وجہ سے جڑے ہوئے ہیں، اور وہ وجہ عمران خان ہے، اور باقی اگر مقبولیت یا اس قسم کی باتیں کہیں تو وہ سلمان اکرم راجہ کو میرے پرسنل اندازے میں اس کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ ایک بہت منجھے ہوئے وکیل اور بہت اچھی ساکھ والے وکیل آلریڈی تھے، اور وہی کام وہ اب بھی بہرحال کر رہے ہیں، لیکن سیاست میں دلچسپی ان کی عمران خان کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے، وہ عمران خان کے ساتھ ہی ہے۔ عمران خان نے آج ان کو گزشتہ روز انہوں نے کہا کہ میں اپنے عہدے سے، جو ان کا سیکرٹری جنرل کا پاکستان تحریک انصاف کا عہدہ ہے، اس سے الگ ہونے سے متعلق عمران خان کو مطلع کروں گا اور ان کی اجازت سے اس عہدے سے سبکدوش ہو جاؤں گا، لیکن عمران خان نے ان کو اس کی اجازت نہیں دی، اور سلمان اکرم راجہ کے مطابق عمران خان نے ان کو کہا ہے کہ وہ بھی ڈٹ جائیں جس طرح عمران خان ڈٹے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال ڈٹنا کس کے آگے؟ علی امین گنڈا پور گروپ کے آگے۔ تو اب یہ دوسری ہدایت، اور تیسری ہدایت عمران خان نے یہ دی ہے اپنی پارٹی کو کہ جو تمام تر جو قائمہ کمیٹیاں ہیں ان سے الگ ہو جائے پاکستان تحریک انصاف، جو کہ قومی اسمبلی کی جو ہے وہ بنائی گئی ہیں، اور اس کے علاوہ عمران خان نے ایک اور بڑی ہدایت یہ کی ہے کہ محمود خان اچکزئی جو کہ پی کے میپ کے سربراہ ہیں، وہ جو ہے وہ قومی اسمبلی کے اندر ان کی نامنی ہیں فار اپوزیشن لیڈر، اور ٹل دا ٹائم جب تک عمر ایوب کا کیس یا شبلی فراز کا کیس پشاور ہائی کورٹ سے ڈیسائیڈ نہیں ہو جاتا، کیونکہ پشاور ہائی کورٹ نے دونوں ہی کے معاملے میں اسٹے دے رکھا ہے، تو عمران خان نے کہا ہے کہ قومی اسمبلی کے اندر محمود خان اچکزئی، اور جو سینٹ ہے اس میں اب اعظم سواتی کی جگہ جو عمران خان کی نومینیشن ہے وہ MWM کے علامہ راجہ ناصر عباس ہیں۔ تو گو کہ عمران خان نے اپنی پارٹی سے یعنی پاکستان تحریک انصاف سے کسی کو نامزد نہیں کیا ہے، اور اگر آپ مجھ سے میری پرسنل رائے پوچھیں تو یہ بالکل ٹھیک فیصلہ ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے جس طرح سے ایکٹ کیا ہے پچھلے 2 سال میں، ٹھیک ہے وہ ہر قسم کی فسطائیت کا سامنا کر رہے تھے، لیکن ان کی ذاتی رنجشیں جو ہے وہ ان کے کلیکٹیو کاز کے آڑے آ جاتی ہیں بار بار۔ تو بہرحال اب عمران خان نے یہ فیصلہ کیا ہے ان کے فیصلوں کی روشنی، اور یہ فیصلہ تب ہوگا جب عدالت سے اگر پاکستان جو عمر ایوب یا شبلی فراز ہیں ان کو ریلیف نہیں ملتا۔ ٹل دا ٹائم عمر ایوب اور شبلی فراز کو ریپلیس کرنے کی عمران خان کے مطابق کسی کو کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ عدالتی سٹے آلریڈی آیا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ ایک اور اہم ہدایت عمران خان نے آج ہی کے دن میں یہ بھی دی ہے کہ جو آپریشن ہے صوبے کے اندر، خیبر پختونخوا کے اندر، اس کو فوری طور پر بند کروایا جانا چاہیے، اس کی بالکل بھی جو ہے وہ حمایت نہیں کرنی چاہیے، جبکہ جو عمران خان کی اپنی پارٹی کے چیئرمین ہیں بیرسٹر گوہر، وہ گزشتہ روز فضائل بیان کر رہے تھے آپریشنز کے، تو اب یہ دیکھنا ہے کہ کیا کیا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ جو عمران خان کی صحت ہے اس کے حوالے سے بات کچھ یہ سامنے آ رہی ہے کہ جو عمران خان کی صحت ہے وہ کچھ جو ہے وہ باقی تو وہ بالکل ٹھیک ہیں، ان کی بہنوں کے مطابق وہ صحت مند ہیں، لیکن ان کی آنکھ کے اندر جو ہے وہ ریڈنس ہے، اینڈ آج کل آپ کو پتہ ہے وائرل ایک کنجکٹیوائٹس چل رہا ہے، بارشوں کے بعد کی ایک بیماری ہوتی ہے، تو ان کے علاج کے لیے ان کی بہنوں کے مطابق کل جو ہے وہ آئی اسپیشلسٹ کو ان کی جانب بھیجنے کے لیے ایک پٹیشن عدالت میں دائر کی جائے گی۔ اس کے علاوہ عمران خان نے جو افغان شہری ہیں ان سے متعلق جو ہے وہ یہ ایک اہم ایک جو پیغام ہے وہ یہ دیا ہے کہ جو کیا جا رہا ہے پاکستان میں ان کے ساتھ، یعنی وہ
3 دہائیوں سے 4 دہائیوں سے پاکستان میں مقیم ہیں، اور ان کو جس طریقے سے ملک بدر کیا جا رہا ہے عمران خان کے مطابق، یہ ظالمانہ جو ہے وہ حکومت کا اقدام ہے، دین کے بھی خلاف ہے، اور انہوں نے اپنی شرمندگی کا اظہار جو ہے وہ افغان باشندوں سے کیا ہے۔ اس کے علاوہ بنیر میں جو سیلابی صورتحال ہے اس پر عمران خان نے امدادی کاروائیاں جاری رکھنے کا کہا ہے، اور ساتھ ہی یہ کہا ہے کہ ان کے بلین ٹری سونامی منصوبے کے اوپر جو ہے وہ مذاق اڑایا جاتا تھا، جبکہ اب ملک میں ضرورت 10 بلین ٹری جو ہے وہ 10 بلین ٹریز لگانے کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی عمران خان نے آج ہی کے دن میں یہ بھی جو ہے وہ کہا ہے، سب سے اہم چیز جو اینڈ پہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ یہ ہے کہ عمران خان سے معافی کا تقاضا ہوا۔ پہلے سہیل وڑائچ صاحب نے کالم لکھے، پھر انصار عباسی صاحب نے گزشتہ روز ایک خبر دی جس کے اندر انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان کا ایک راستہ جو ہے وہ یہ بھی نکل سکتا ہے کہ وہ جسٹ ایک ریگریٹ کا اظہار کرتے ہیں۔ تو آج بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ عذرا تفنن یہ بات بھی کہہ رہے تھے کہ اگر عمران خان ایک معافی والی ایموجی بنا دیں تو بھی ان کو معاف کر دیا جائے گا، تو یعنی راستے نکالے جا رہے ہیں، ڈھونڈے جا رہے ہیں، کسی طرح عمران خان معافی مانگے، ہم ان کو معاف کر دیں۔ تو خبر اب یہ ہے کہ جب عمران خان کے سامنے سہیل وڑائچ کے کالم رکھے گئے اور وہ جو فیلڈ مارشل کی گفتگو منسوب کر سہیل وڑائچ صاحب نے اپنی کالم کے اندر اپنی رائے بھی دی، جب اس کو عمران خان کے سامنے بتایا گیا تو عمران خان نے کہا کہ میں معافی کیوں مانگوں، اگر وہ مجھ سے معافی مانگ لیں تو ہو سکتا ہے کہ میں انہیں معاف کر دوں۔ اور میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ عمران خان یہ بات متعدد موقعوں کے اوپر کر چکے ہیں کہ معافی وہ مانگے، اور اس کا ریاکشن ممکنہ طور پر یہی آنا تھا جو آ گیا۔ تو الٹا عمران خان معافی کا تقاضا کر رہے ہیں اور ساتھ ہی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھ سے معافی مانگے تو میں معاف بھی کر دوں گا۔ اور اس کے علاوہ عمران خان نے سپتمبر کے اندر ایک پاور شو کرنے کی بھی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو ہدایت کی ہے کہ جلسہ کیا جائے، اور اس کے علاوہ یہ بھی کہ عمران خان نے ایک مرتبہ پھر اپنا مزاحمت کا بیانیہ دہرایا ہے اور کہا ہے کہ وہ مزاحمت جاری رکھیں گے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ان پر سختی تو بڑھے گی۔ جیسے آج وہ بشریٰ بی بی کے حوالے سے علیمہ خانم کہتی ہیں بڑے تشویش کا شکار تھے کہ بشریٰ بی بی کی صحت بہت خراب ہو رہی ہے، بشریٰ بی بی کو مکمل طور پر قید تنہائی میں رکھا جا رہا ہے، ہر قسم کا ٹارچر ان کے اوپر جو ہے وہ رواں رکھا جا رہا ہے، لیکن بشریٰ بی بی کے پاس ٹی وی کی سہولت موجود ہے، وہ کچھ حالات حاضرہ سے ظاہری باتیں انفارم رہتی ہیں، لیکن اس کے علاوہ ان کو مکمل طور پر جو ہے وہ سولیٹری کنفائنمنٹ میں رکھا گیا ہے۔ تو عمران خان اپنی اہلیہ کو لے کر بہت کنسرن ہے، لیکن اپنی صحت کو لے کر وہ کافی مضبوط ہے اور مضبوط اعصاب کے مالک بھی ثابت ہوئے ہیں۔ آخر میں یہ کہ یہ تمام تر چیزیں ہو گئیں، آج کی یہ عمران خان کی گفتگو اور اس سے اگلے 6 ماہ کا ایک سینیریو جو ہے وہ تبدیل ہوتا نظر آ رہا ہے۔ آپ کو یاد ہے پچھلے سال پاکستان تحریک انصاف نے نومبر میں احتجاج کیا، اکتوبر میں احتجاج کیا، تو نومبر اہم اس لیے ہے کہ نومبر میں وہ تاریخ ہے جس میں آرمی چیف کی جو ابھی تک کی مدت ہے وہ مکمل ہو رہی ہے، اور اس کے بعد جو موجودہ ایک قانون سازی کے ذریعے 5 سال اضافی دے دیے گئے ہیں ان کا آغاز ہونا ہے۔ تو نومبر میں سسٹمیٹکلی حالات جو ہے وہ ٹینس بھی ہو سکتے ہیں، اور اس کے دوران پاکستان تحریک انصاف اپنا کوئی جو ہے نا وہ پاور شو دکھانے کا، سڑکوں پر آنے کا کوئی طریقہ کار دکھا سکتی ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کی موجودہ قیادت کے ساتھ یہ پاسبل کیسے ہوگا یہ کہنا کچھ جو ہے وہ قبل از وقت ہے، مگر بہرحال ایک مومنٹم ضرور بن سکتا ہے۔ اور نومبر کی تاریخ میں نے آپ کو بتا دیا ہم اس لیے ہے کیونکہ آرمی چیف کی جو ہے وہ ریٹائرمنٹ کا ٹائم پیریڈ ہوگا نومبر کے آخری دنوں میں، یعنی 23 نومبر 25 نومبر 2025 ٹائم پیریڈ ہو سکتا ہے، لیکن حکومت کے اندر اس کے اوپر ابھی ایک ڈیوائیڈ ہے کہ آیا آرمی چیف کی ریٹائرمنٹ جو ہے وہ اس کے بعد جو وہ اگلے عرصے میں کنٹینیو ہر صورت کریں گے، بیکاز ان کے مطابق وہ ابھی اگلا 10 سالہ منصوبہ جو بیان کر رہے ہیں مختلف جگہوں کے اوپر، اس کے مطابق ظاہری بات ہے، یہ بات انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ کہیں جا تو نہیں رہے، تو اس کے لیے اب وہ نوٹیفیکیشن ہوگا، وداؤٹ نوٹیفیکیشن کنٹینیو کریں گے، یہ بحث جو ہے وہ ابھی مین اسٹریم میڈیا پر اکثر چلتی رہتی ہے، اور اس پر جو مختلف حکومتی وزراء ہیں اور حکومتی عہدیدار ہیں ان کی آراء مختلف ہیں، کچھ کہتے ہیں ضرورت نہیں ہے، کچھ کہتے ہیں ضرورت ہے۔ میری ذاتی رائے میں ضرورت ضرور ہے، کیونکہ نوٹیفیکیشن تو دیکھیں 26ویں آئینی ترمیم کے بعد بھی ہوا نا، گو کہ آپ نے سبھی کچھ تبدیل کر دیا تھا، تو نوٹیفیکیشنز کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر ایک مدت تک وہ نوٹیفیکیشن ایکسپائر ہو جاتا ہے تو اس نوٹیفیکیشن کے اندر امینڈ کر کے وہ ری نوٹیفائی ضرور ہوتا ہے، قانونی تقاضا ہے۔ بہرحال میں اپنی جو ناقص سی قانونی سمجھ ہے اس کے مطابق یہ رائے آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں، ہوتا ہے نہیں ہوتا، تبدیلی آتی ہے نہیں آتی، کچھ بدلتا ہے نہیں بدلتا،
एक नोटिफिकेशन से, ये जो है वो ज़ाहिरी बात है कि अपने आप को अहमक बनाने वाली बात है, वरना नोटिफिकेशन हो ना हो हालात सेम ही रहने हैं। जब तक कोई अलग किस्म का मोमेंटम कायम ना हो या फिर जो है वो कोई तब्दीली इस तरह की ना हो कि जिसमें लगे कि बस अब ये निज़ाम मज़ीद नहीं चल सकता, अब इसको तब्दील किया जाए। क्योंकि इमरान खान से मुसलसल ये तकाजा है कि आप इसी निज़ाम को कबूल करें, आप इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर तनकीद ख़त्म कर दें, माफ़ी भले ना मांगे तो भी आपके लिए रास्ता निकल सकता है। लेकिन इमरान खान की मुज़ाहमती जो उनका बयानिया है और जो मुज़ाहमत का आज अगेन एक उनका ऐलान है, अभी कुछ देर में मुमकिन तौर पर उनके एक्स अकाउंट के ऊपर उनका पैगाम भी पोस्ट हो जाएगा पूरे का पूरा, वो भी आपके सामने रखूँगी ज़रूर। लेकिन अभी तक जो इमरान खान की गुफ्तगू आज के सामने आ चुकी है उनके वकला और फैमिली के तवसत से, उससे कहीं से नहीं लगता कि वो पीछे हटने वाले हैं और इसमें अगले 6 माह काफ़ी मोमेंटम वाले हो सकते हैं। तो बहरहाल कहा इस्टेब्लिशमेंट की पिछले 4 माह की मेहनत थी जिसमें उन्होंने इमरान खान की बहन अलीमा खान को उनसे मिलने नहीं दिया और फिर 3 माह से उनके वकला को मिलने नहीं दिया, एक बयानिया कायम किया और वो आज एक पैगाम, एक मुलाकात के अंदर नया रुख इख्तियार कर गया और वो रुख इमरान खान के हक़ में जाता है। तो बहरहाल ये सूरत हाल है, एक तरफ 9 मई की सज़ाएँ दे रहे हैं, दूसरी जानिब ये सब कुछ चल रहा है। तो अब देखना है कि चीज़ें और मामलात किस तरीके से मज़ीद अनफोल्ड होंगे। अभी तक की तफसीलात मैंने आपके सामने शेयर कर दी हैं। अपना कोई रद्द अमल हो उससे मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।